بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین رؤوف رحیم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ معزز محترم سامعین، خواتین و حضرات، آواز FM 107 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ ہمارے آنر ہیں مرزا محمد نعیم، اسٹیشن مینیجر ڈاکٹر طاہا، معاون انجینئر ثاقب مغل، میڈیا ایڈوائزر وحید مرزا اور حسین زبیر۔ اطراف و اکناف منڈی بہاؤالدین اور ہوا کے دوش پہ جہاں جہاں تک ہماری آواز آپ کی خوبصورت اور منتظر سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، سب کو ہمارا سلام میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ہدیہ تبریک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر۔ سامعین، آج یکم محرم الحرام ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ اسلام اور دامن اسلام کے اسلامی کیلنڈر کہ اختتام جو مہینے کا سال کا اختتامی مہینہ ہے وہ بھی قربانیوں پہ اختتام ہو رہا ہے، اور اس تاریخ اور کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا آغاز بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے۔ وہ بکروں اور چھتروں، اونٹوں اور ہر حلال جانور کی قربانی پہ اس کا اختتام ہے، تاکہ وہاں سے آپ کے دلوں کی اتھاہ گہرائیوں میں، آپ کے قلوب و اذہان میں یہ جذبہ صادق پیدا ہو کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، گوشت خوری کے لیے نہیں، گوشت کو جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے غریب اور محتاج، بے کس و بے بس اور بے سہارا اور جو بالکل لو طبقہ ہے ان تک خوراک۔ تو مقصد قربانیوں کا یہ ہے کہ صرف ان غریب غربا تک گوشت پہنچانا اور خوراک کی رسد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آج تم اپنی عزیز ترین جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو، کل تمہیں خود اپنی جانوں کے نذرانے اللہ رب العزت کے لیے پیش کرنا پڑے تو پسو پیش نہ کرنا اور دریغ نہ کرنا۔ اور اس کا آغاز محرم الحرام کا وہ بھی قربانیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ منسوب اور موسوم تو واقعات کربلا اور شہدائے کربلا کے مقدس اسماء گرامی سے ہے، لیکن آغاز اس کا ایک عظیم ترین شخصیت جسے فاروق اعظم کہتے ہیں، جسے عمر فاروق کہتے ہیں، جسے عمر بن الخطاب کہتے ہیں، جسے خلیفہ راشد کہتے ہیں، جسے مطلوب رسول اور دعائے رسول کہتے ہیں، جو 23 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے اسے فاتح کہتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے والے فاتح بیت المقدس کہتے ہیں۔ وہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ آج میں انہی کے بارے میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔
وہ عظیم ہماری اسلامی تاریخ کا عظیم مجاہد، عظیم دلیر، عظیم شجاع، عظیم بہادر، وہ جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن اسلام میں وابستہ ہونے سے پہلے، جس کے لیے میرے آقا رات کو چھپ چھپ کے، رات کی تاریکیوں میں اور رات کے سناٹے میں رب سے عمر کے اسلام کی دعائیں مانگتے تھے، عمر کو مانگنے کی دعائیں مانگتے تھے، اور اب چھپ چھپ کے رات کی تاریکیوں میں اور یوں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باسلام العمر، اے مولا کریم عمر بن الخطاب کو مجھے دے دے، اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس کے آنے سے اسلام کی عزت کو دوبالا کر دے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت عرض کیا کرتے تھے کہ یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر دے دے، ایک عمر ابن الحشام، ایک عمر ابن الخطاب، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک بھی تو دے دے نا، تو میرے اسلام کی عمر جوان ہو جائے گی۔ اور اس طرح رب کریم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقدیر کو بدلا۔ ارے صرف نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ تو دعائے رسول تھی۔ یہ کہیں لکھا نہیں، یہاں یہ کہیں آیا نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو۔ کبھی قبولیت دعائے رسول پہ میں گفتگو کروں گا تو ان دعاؤں پہ میں تبصرہ کروں گا اور عرض کروں گا کہ جو دعائیں رب کریم سے میرے آقا نے کیں اور وہ کیسے قبول ہوئیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہو اور طلب بھی ہو، التجا بھی ہو، اور تقدیر نہ بدلے۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم عمر فاروق ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے کہ آپ ننگی تلوار لے کے آپ گھر سے نکلے ہیں کاشانہ نبوت کی طرف کہ میں یہ چراغ گل کرنے جا رہا ہوں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، یار ہم تنگ آ گئے ہیں اپنے بتوں کے متعلق باتیں سن سن کے اور اللہ کی توحید کی باتیں سن سن کر۔ تمام قبائل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات و افکار و خیالات کے خلاف ہیں، خود ان کا اپنا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو قریش وہ بھی خلاف ہے، لیکن جرت کوئی نہیں کر رہا کہ بقول اس کے کہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے۔ آج یہ میں نے ہی کرنا ہے، یہ مجھے ہی کرنا ہے، میں نے یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اڑا دینا ہے، میں نے انہیں قتل کرنا ہے، میں نے شمع نبوت کو گل کرنا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ہاتھ اس کے بکے ہم جس کے خریدار چلے ہم، ننگی تلوار ہے کاشانہ نبوت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دبے قدموں سے قریب آئے اور آہستہ سے کہا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے، آج شمع نبوت کو گل کرنے جا رہا ہوں، آج چراغ مصطفی کو بجھانے چلا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ یار پہلے گھر کی خبر تو لے لو، یہ شمع نبوت کی شعاعیں اور کرنیں تمہارے اپنے گھر میں معجزن ہو چکی ہیں، تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے۔ بس ایسے لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا، جدھر کسی نے موڑ دیا ادھر مڑ گئے، جدھر کسی نے چلا دیا ادھر چل پڑے، کاشانہ نبوت کا خیال چھوڑا، اپنے گھر کی طرف چل نکلے۔
اب جب اپنی بہن کے گھر گئے تو دروازے سے اپنی بہن اور بہنوئی کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی. جو جو قریب ہوتے جا رہے تھے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں. دروازہ کھٹکھٹایا، اس زور سے کھٹکھٹایا کہ بہن سمجھ گئی کہ عمر آ گیا ہے. بہنوئی کو چھپا دیا، قرآن کریم جو سامنے پڑا تھا وہ بھی چھپا دیا، دروازہ کھول دیا. عمر طیش میں ہے، اور طیش میں بھی ہوں اور ہوش بھی رہے یہ ممکن نہیں. طیش میں ہوش تو رہتا نہیں. پوچھا کیا کر رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ بہن کہنے لگی بھائی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی دیوانی اور غلام ہو چکی ہوں. میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، بس وہی تلوار تھی، الٹی طرف سے مارنا شروع کر دیا. بہن کے خون کے فوارے چھوٹ گئے. بہن کے جسم کے روں سے خون ابل رہا تھا، لیکن لبوں پہ مسکراہٹ تھی. عمر پوچھتے ہیں بہن میں تمہیں مار رہا ہوں اور تم مسکرا رہی ہو. کہنے لگی عمر جتنا نام محمد اور پیام محمد اور کلام محمد کا زبان پہ لانے کا مزہ آج آیا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم اس سے پہلے آئے ہی کبھی نہیں. آج مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. لیکن ایک بات سن لے، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں. جس باپ کا لہو تیری شریانوں میں دوڑ رہا ہے میری شریانوں میں بھی اسی باپ کا لہو دوڑ رہا ہے. اگر تو اپنے کفر پہ پکا ہے تو میں اپنے اسلام پہ پکی ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. عمر کو کچھ ہوش آیا. کچھ جب ہوش نے جگہ لی تو کہنے لگے اچھا وہ مجھے تو سناؤ جس کے لیے تم مار کھائے چلی جا رہی ہو، خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور تم مار کھائے چلی جا رہی ہو، مجھے تو سنا دو. بہن تھی نا، خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی. کہنے لگی کہ عمر ابھی تو دامن کفر سے وابستہ ہے، اور شرک ناپاک ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہوتا ہے. انما المشرکون نجس. ہاں اگر وہ پاک کلام تو نے سننا ہے تو پھر پہلے غسل کر کے آؤ، نہا کے آؤ. فاروق اعظم غسل خانے میں چلے گئے، نہانے کے لیے چلے گئے. اب بھائی، او میری بہنوں، او میری نوجوان بچیوں اور بیٹیوں، میں تم سے اس موقع پہ مخاطب ہوں کہ گھر کی تعلیم اور تربیت اور آرائش و زیبائش اور پرورش وہ ماؤں اور بہنوں کے تصور میں ہے، ماؤں اور بہنوں کے افکار و خیالات میں ہے. ماں قرآن پڑھتی ہے تو بچہ قرآن پڑھتا ہے، بہن قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بھائی کا دل ہل جاتا ہے. بھائی غسل خانے میں نہانے گیا، جب مار رہا تھا تو بہن مسکرا رہی تھی، اور جب غسل خانے میں گیا، واش روم میں گیا، تو بہن کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر جاری ہو گئی. اور رب کریم سے عرض گزار کر ہوتی ہے کہ مولا کریم اپنے بھائی کو غسل کے لیے بھیج دیا ہے. باہر سے پاک میں کر رہی ہوں، دل سے پاک تو کر دے. ظاہری تزکیہ میں کر رہی ہوں، دل کا تزکیہ تو کر دے. مولا باہر سے پاک میں کر رہی ہوں، میرے بھائی کے دل سے بتوں اور شرک اور کفر کی نجاستوں کو دور تو کر دے. بس عمر جب باہر نکلے
تو آنکھوں میں چمک ہی کچھ اور تھی، چہرے کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ بھائی نے کہا بہن وہ مجھے اب سنا دو نا، میں اب غسل کر کے آیا ہوں۔ بہنوئی بھی باہر آ چکا تھا۔ بہن نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اور پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بس یہ آیتیں پڑھنی تھیں۔ اصلاح معاشرے کا یہ تلخص اور یہ تلخیص فاروق اعظم نے سنی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوئی۔ وہ جو بہن کو مار رہے تھے اب بہن کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے بہن مجھے بھی اس دربار میں لے چلو نا۔ بہن نے قرآن پڑھا، بھائی کے دل میں انقلاب کی فضائیں موجزن ہو گئیں، انقلاب آ گیا۔ کہنے لگا مجھے بھی اس دربار میں لے چلو نا جس نے تم دونوں میں سے شرک اور کفر کی کھالیں نوچ ڈالی ہیں، وہ میرے بھی شرک اور کفر کی کھال نوچ دے۔ بہن کہتی ہے یہ وہ دربار ہے جہاں سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے عمر، وہاں تو تیرا انتظار ہو رہا ہے، تم خود چلے جاؤ، وہاں میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی 4 دیواری کی حویلی، وہاں چند صحابہ کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہی تلوار بے نیام ہے، وہی جوش و خروش ہے۔ اب کاشانہ نبوت کی بجائے حضرت حمزہ آپ کے چچا کی حویلی کی طرف رخ ہے۔ کواڑوں کی کنکھیوں سے اور درازوں سے جب جھانک کے دیکھا تو کسی نے کہا کہ عمر آ رہا ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے، ارادے کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی فکر نہیں، اگر وہ کفر کا عمر ہے تو میں اسلام کا حمزہ ہوں۔ اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو آنکھوں پہ، سر آنکھوں پہ، اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو رب محمد کی عزت کی قسم سر بھی، تلوار بھی اس کی ہوگی، سر بھی اس کا ہوگا۔ اور کسی نے کہا عمر نہیں کوئی بلا آ رہی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ بلا نہیں، یہ تو میری رات کی دعا آ رہی ہے۔ فاروق اعظم تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ قربان جاؤں۔ ابو بکر آئے تو خود آئے، وہ بارے خدایا یہ زباں پہ کس کا نام آیا؟ تیری شان فاروقیت پہ قربان جاؤں۔ ارے ابو بکر آیا تو خود آیا، عثمان آئے تو خود آئے، طلحہ زبیر آئے تو خود آئے، انس و بلال آئے تو خود آئے، ابن مسعود اور ابی ہریرہ آئے تو خود آئے، لیکن واہ فاروق اعظم تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو خود نہیں آیا، تجھ کو میرے آقا نے رات کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں اپنے رب سے بھیک مانگ کے لیا۔ اللہم اعز الاسلام باسلام العمر۔ اور کسی نے کہا ابو بکر مرید رسول، عثمان غنی مرید رسول، طلحہ زبیر مرید رسول، انس و بلال مرید رسول، ابن مسعود ابی ہریرہ مرید رسول، سلمان فارسی، ابو ایوب، ابو ذر غفاری مرید رسول، یہ سب مرید رسول، لیکن عمر تو مرید رسول نہیں، مراد رسول۔
مرید بدل جائے تو قصور مرید کا ہے، اور اگر مراد بدل جائے تو قصور مراد مانگنے والے کی ہے کہ اس نے ایسی مراد مانگی کیوں۔ خالی ہے تیرا ذہن ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا ذہن ادب و شرم و حیا سے، او ناداں تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے۔ اور اے شاتم فاروق تجھے یہ بھی خبر ہے، فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے۔ یہ فاروق اعظم وہ ہیں، دروازہ کھلا، فاروق اعظم اندر داخل ہوئے اور سیدھے محمد کریم کے قدموں میں آ گرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا اہلاً و سہلاً یا عمر بن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیرا آنا مبارک، تیرا تشریف لانا مبارک۔ ابھی کچھ ہی دیر میں بلال نے اذان کا آغاز کیا، پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلال اذان دینے لگا ہے اور اب ہم نماز کی تیاری کریں گے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میرے آنے کے بعد بھی اس چار دیواری اور حویلی میں اذانیں اور نمازیں ہوگی، پھر میرے آنے کا فائدہ کیا؟ آج کی اذان کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہوگی اور نماز بھی صحن کعبہ میں ہوگی۔ اس چار دیواری سے نکلے اور حرم پاک کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سائے پہنچ گئے۔ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھے اور اذان دی، نماز ہوئی تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا نہیں تھا کیا اللہم اعز الاسلام باسلام العمر، یا اللہ عمر دے دے تاکہ اسلام کو عزت اور غلبہ آ جائے۔ آج عمر آیا تو نمازیں صحن حمزہ سے نکل کر کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ کے نیچے آ گئیں، اور اس طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ میں اگر تھوڑا سا آگے چلوں تو اگر میں یہ کہوں کہ 23 سے 25 آیات قرآن کریم کی، علماء متقدمین کو پڑھ لیجئے، علماء مفسرین کو پڑھ لیجئے، 23 سے 25 آیات مبارکہ وہ ہیں جو نازل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئیں، لیکن ان میں رائے اور خواہش اور خیال وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ لوگو اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا، کوئی نبی آنا ہوتا، تو عمر میں وہ تمام اوصاف حمیدہ اور جلیلہ موجود ہیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے، وہ نبی ہوتے۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ نیکیاں وہ کس کی ہیں؟ سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ آسمان کے ستاروں کو گن سکتی ہو کیا؟ آپ عرض کرتی کہ نہیں، آسمان کے ستارے تو اعداد و شمار میں آ نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ فرمایا تو نہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، نہ عمر کی نیکیوں کو گنا جا سکتا ہے۔ 25 آیتیں، میں اب اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں 25 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کچھ آیتیں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، ہار گم ہوا، لوگوں نے باتیں کی، یار لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق مختلف قسم کی گفتگو کی جو مشکوک گفتگو تھی۔
یہ عائشہ صدیقہ کے متعلق اس قسم کی گفتگو جبھی نہیں منافقین نے کی، وہ جب بھی کسی نے کی ہے وہ منافق ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان منافقین نے مشکوک نسل لوگوں نے مشکوک باتیں کی، لیکن کسی نے کہا کہ ازواجہ امہاتہم دامِ دساواں، ازواجہ امہاتہم دامِ دساواں، نبی دین ازواج امت دیاں ماواں، او ظالم حیا کر حلالی دا کم نہیں، ماواں دے شکوے حرامی کرائیں دن۔ تو وہ مشکوک نسل لوگ، انہوں نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ جو عزت رسول تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور امت کی ماں تھی، اس کے متعلق مشکوک گفتگو شروع کی۔ 40 دن ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں روتی رہیں اور آقا کریم اپنے گھر میں روتے رہے۔ اور ایک دن جناب فاروق اعظم کو بلایا، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ آیات کون سی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور خواہش اور گفتگو کی آپ کی باتوں کی تائید میں نازل ہوئیں۔ بلایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ حالات کا پتہ ہے نا عمر، جو کچھ میری عائشہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا علم ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں جی میں سن رہا ہوں، اور بوجھل دل کی تہ سے سن رہا ہوں، بوجھل آنکھوں سے سن رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم بھی تو اپنی کچھ رائے دو، کچھ مشورہ دو نا ان حالات کے مطابق۔ ان حالات کے لیے تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے معاملات میں، یہ خالص گھریلو معاملہ تھا، خالص خانگی سچویشن تھی، ہوم سچویشن، بلایا فاروق اعظم کو۔ فاروق اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یار آج بھی سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں تو حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ فاروق اعظم جیسا انسان اس سوال کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے، سنیے عقیدہ عمر فاروق کا۔ آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کملی والے آقا، جب سے میں حلقہ بگوش اسلام ہوا ہوں، آپ کے دامن سے وابستہ ہوا ہوں، آپ کے قدموں میں آیا ہوں، میں نے کبھی آپ کے وجود اطہر پہ، اس پاک وجود پہ کبھی ناپاک مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی۔ آپ حیران نہیں ہوئے سن کے یہ بات کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کبھی زندگی میں آپ کے اس پاک مطہر اور مقدس وجود پاک پر گندی مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو یا رسول اللہ، جو رب آپ کے وجود پہ، آپ کے جسم پاک پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ کسی ایرے غیری عورت کو اور کسی ایسی خاتون کو آپ کے قریب کیسے آنے دے سکتا ہے؟ یہ ترجمہ تھا انہی آیات کا۔ بس قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ قرآن کریم کی 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئیں۔ عائشہ، یہ عمر فاروق کے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے وجود اطہر پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتا، وہ آپ کے بستر پہ اور آپ کی وجود کے ساتھ کسی ایسی خاتون کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ الطیبون للطیبات، 18 آیتیں نازل ہوئی سورہ نور کی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ بہتان تو جناب یوسف پہ بھی لگا تھا، بہتان تو جناب مریم صدیقہ پہ بھی لگا تھا۔ جب یوسف پہ بہتان لگا
تو گواہی کے لیے گہوارے سے بچہ بولا، جب جناب مریم پہ بہتان لگا تو گواہی کے لیے 3 دن کا بچہ بولا۔ لیکن آج ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگا تو فرمایا آج بچے نہیں بولیں گے، یہ میرے محمد میرے محبوب کی ناموس کا سوال ہے، یہ اس کی عزت کا سوال ہے۔ آج عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہیاں خود اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے قرآن میں نازل کرے گا۔ یہ عمر، یہ وہ عائشہ، اور سب سے بڑا منافق وہی منافق وہ مشکوک النسل منافق عبداللہ بن ابی، جس نے جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام اور بہتان لگایا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ بیٹا عبداللہ بن ابی کا پکا مسلمان تھا۔ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، چنگیاں دے مندے دے مندیاں دے چنگے۔ ابو جہل جو دشمن رسول تھا، ان کا بیٹا اکرمہ وہ سچا دیوانہ رسول تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی کا بیٹا وہ منافق نہیں تھا، وہ سچا مسلمان تھا۔ روتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں میرا ابو منافق تھا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں نا، وہ میرا باپ ہے، اس رشتے سے مجبور ہو کے آپ کے پاس چلا آیا ہوں، کچھ تو کیجئے، ہو سکتا ہے میرے باپ کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ کا گھر اور آپ کی منزل تو بخششوں کی منزل ہے، آپ کا کہا تو رب کبھی موڑتا نہیں ہے، آپ کے اشاروں کو رب کریم جانتا اور سمجھتا ہے، آپ کی آنکھ رب دیکھتا ہے، آپ کے اشاروں کو رب جانتا اور پہچانتا ہے۔ آپ جنازہ پڑھا دیجئے نا، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے نا، اور یقین یہ ہے کہ میرے آقا میرے باپ کے جنازے پہ جب کھڑا ہو کے یہ کہہ دیں گے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو میرا عقیدہ ہے کہ میرا باپ بخشا جائے گا، کیونکہ رب میرے آقا محمد کریم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے نا، جنازہ پڑھا دیجئے نا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا خلوص اور عقیدت کا بہاؤ دیکھا تو اپنا کرتا مبارک، اپنی قمیص مبارک وہ دی اور کہا جا کے کہ اپنے باپ کے کفن پہ ڈال دو، شاید کہ میرے جسم سے لگی ہوئی اس قمیص سے تیرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے۔ اب یہ قمیص نبوت پہ اگر میں بات کروں تو بہت دور چلی جائے گی، لیکن دامن وقت میں جگہ ہوتی نہیں ہے۔ قمیص نبوت جاؤ جا کے یہ ڈال دو، اور میں آ رہا ہوں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ بیٹا خوش ہو گیا، خوشی کے شادیانے گاتا ہوا وہ اپنے آقا کی قمیص لیے گھر پہنچا اور اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی پہ یہ قمیص ڈال دی۔ میرے آقا کریم سنیے بات، یہ میں دوسری آیتیں سنا رہا ہوں۔ جناب فاروق اعظم ساتھ ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت سے نکلے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب راستے میں چل رہے ہیں کہ فاروق اعظم قریب ہوئے اور کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ اب وہ کیا سرگوشی تھی؟ فاروق اعظم عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ کے عمل اور آپ کے جانے میں اور آپ کے پروگرام میں تو کوئی میں کمی نہیں کرنا چاہتا، وہ ارادہ آپ کا بدلنا نہیں چاہتا،
لیکن میرا جی نہیں چاہتا، سنیے جملے فاروق اعظم کے، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں. یہ رئیس المنافقین ہے، یہ وہ ہے جس نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا تھا، آپ کی بیوی ام المومنین پہ الزام لگائے تھے. یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. سرگوشی آقا کے کان میں کی. آقا نے کہا عمر بات تو ایسی ہی ہے، بات تو یوں ہی ہے، لیکن اس کا بیٹا تو مسلمان ہے، اس کا بیٹا تو میرا دیوانہ اور پروانہ، میں اس کا دل رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اسے جواب نہیں دے سکا. آپ گھر پہنچ گئے عبداللہ بن ابی کے، جنازہ تیار ہو گیا. ادھر آیتیں قرآن کریم کی نازل ہو گئی. سنیے ذرا اللہ کا قرآن. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ جا کے کہو میرے محمد کو کہ عمر ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے. عمر کی جو رائے ہے میں رب عرش مولا سے اس کی تائید کرتا ہوں. اے میرے محمد ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہ. میرے محمد، میرے محبوب، تو جنازے پہ ایک مرتبہ کہے گا نا اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ایک مرتبہ نہیں. میرا عمر کی رائے یہ ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ تو 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت مانگ، میں اسے نہیں بخشوں گا. اس نے تیری عزت کے دامن پہ ہاتھ ڈالا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا تھا. میں رب یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو تیری عزت کے دامن پہ ہاتھ ڈالے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. نہیں، تو اس کے جنازہ تو کیا لا تقوم علی قبری، اس کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا. اور آپ جنازہ پڑھائے بغیر اس بچے کو سینے سے لگایا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو، اور فرمایا میں تو بھائی آ گیا تھا لیکن میرا رب مجھے جنازہ نہیں پڑھانے دے رہا، مجھے رب منع کر رہا ہے کہ نہیں پڑھانا. اور اس طرح یہ آیتیں بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں یہ نازل ہوئیں. میں نے عرض کیا 23 سے 25 آیات کریمہ ہیں، اور یہ وہ عمر ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی حدیث آپ کو نقل کی تھی بخاری اور مسلم کی، اس کو موطا امام مالک اور مسند احمد نے بھی نقل کیا ہے، اس کو المستدرک میں امام حاکم نے نقل کیا ہے، اس کو ائمہ محدثین نے اس کی تخریج کی ہے. کیا آپ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، احد پہاڑ پہ زلزلہ آنے لگا. تو آپ جانتے ہیں نا جب پہاڑوں میں زلزلہ آتا ہے تو وہ عام جو زمین ہوتی ہے، میدانی زمین ہوتی ہے، اس سے زیادہ گڑگڑاہٹ ہوتی ہے. پتھر لڑکتے ہیں، چٹانیں گرتی ہیں، تودے گرتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے. احد پہاڑ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانا پاؤں جبل پہ مارا، پہاڑ پہ مارا، اور فرمایا یا جبل قم. اب یہ اختیار صرف اللہ کے نبی کو ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے. یہ اختیار صرف میرے محمد کا ہے کہ آپ نے دانا قدم پہاڑ پہ مارا اور فرمایا یا جبل قم. زلزلہ آ رہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں رک جاؤ، علیک نبی علیک صدیق علیک شہیدان. تجھ پہ ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں. شہید کون کون؟ جناب عمر اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عمر ہے. عمر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاروق اعظم ہے، یعنی اسلام اور کفر کے درمیان اگر
تفریق کرنی ہو تو تمہیں عمر فاروق کو دیکھنا پڑے گا، عمر فاروق کا کردار دیکھنا پڑے گا۔ ساری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزر گئی، اور یہاں میں آپ کی شہادت سے پہلے آپ کا مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کریم کی اہل بیت سے کیا رویہ تھا، کیا سلوک تھا۔ وہ اہل بیت رسول اور صحابہ کے درمیان اختلافات اور جھگڑوں کی جھوٹی اور کذاب روایتیں سنا کر اسلامی شیرازے کو بکھیرنے کی سازش کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم صحابہ کرام اور اہل بیت رسول کے درمیان اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کی بدتمیزیاں کرتے ہو؟ صحابہ کرام کو اہل بیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اہل بیت رسول کو صحابہ کرام سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اصحاب رسول یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت رسول یہ گلستان نبوت کے وہ پھول ہیں، وہ کلیاں ہیں کہ جس سے آشیانہ نبوت اور گلستان نبوت چمک رہا ہے اور دہک رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تخت خلافت پہ جلوہ افروز ہوئے، تو اب عمر فاروق کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ وہ پہلی والی کر و فر نہیں رہی، وہ بات بات میں جوش اور خروش وہ آ جاتا تھا، اب محبت و پیار کا مجسمہ بن گئے، قرآن کی آیہ کریمہ کا مصداق بن گئے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس آیہ کریمہ کا مصداق بن گئے۔ اور اسی پر علامہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ اب نظام عدل اور انصاف کا نظام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی آپ نے فاروق اعظم کی کابینہ اور کیبنٹ اس کی بھی کبھی مطالعہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت رسول اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف و انتشار کی فضائیں اور ہوائیں اور افواہیں پھیلانے والوں، جناب فاروق اعظم کے کابینہ کا وزیر خزانہ علی مرتضیٰ تھے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے آپ کے فائنانس منسٹر، آپ کے مشیر خاص، آپ کے وزیر خزانہ۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ ایسا آپ کے سامنے آیا جو آپ کے بس سے باہر ہو گیا تو تاریخ اسلام کے اوراق کی ورق گردانی کیجئے۔ تاریخ اسلام کے اوراق شاہد اور گواہ ہیں کہ آپ نے ہمیشہ مولا کائنات امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، جس میں سے میں صرف ایک واقعہ آپ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک واقعہ، بچہ ایک تھا اور اس کی ماں ہونے کی دعوے دار دو عورتیں تھیں۔ وہ ایک بی بی کہہ رہی تھی کہ میرا یہ بچہ ہے، دوسری بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں یہ کیس پیش ہوا۔ اب دونوں کی حالت یہ تھی، دونوں سامعین محترم، بچہ ایک ہے، بیویاں دو ہیں، دونوں کی حالت ایسی تھی کہ عمر فاروق
بہت بڑے عادل ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کی اصل ماں کون ہے اور بچہ کس کے حوالے کیا جائے۔ تو آخر مولا کائنات، امیر کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کابینہ کے وزیر خزانہ، یہ بچہ کبھی، آپ یہ بھی میں عرض کر دوں، کبھی مولا علی کو فاروق اعظم نے اپنے دربار میں نہیں بلایا، کبھی بھی، ایک مرتبہ بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب بھی فاروق اعظم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے، آپ جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، دونوں بیوییں ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں علی ایک کیس پھنس گیا ہے، مقدمہ میری سوچوں اور میرے خیالات اور میری قوت فیصلہ سے کہیں اوپر ہے۔ یہ دونوں بیویاں اپنی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، بچہ ایک ہے، اور دونوں کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ تو وہ قاضی القضات، مولا کائنات، امیر کائنات، حیدر کرار، ابی طالب کا بیٹا، محمد کریم کا نواسہ، فاطمہ کی عزت، حسنین کا بابا، آپ نے ایک خاتون سے پوچھا بی بی سچ سچ بتاؤ، وہ کہتی حضور میرا بیٹا ہے۔ دوسری سے پوچھا بی بی سچ سچ بتا دو، وہ کہتی حضور میرا بیٹا، یہ مجھے دیجئے میں مر جاؤں گی۔ آپ نے بچہ ٹیبل پہ رکھ دیا، میز پہ، اور فرمایا کہا جاؤ تلوار لے کے آؤ۔ علی کی تلوار، ذوالفقار حیدری، تلوار آ گئی، تلوار میان سے باہر آ گئی۔ اب جو اصلی ماں تھی نا، وہ آگے بڑھی، عرض کرتی ہے مولا آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہوں، اور دونوں ٹکڑے، آدھا آدھا بچہ، وہ دونوں کے حوالے کر دوں گا، میرے پاس اور کیا فیصلہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تم دونوں میں سے کوئی بات صحیح کر نہیں رہا تو میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہوں۔ وہ اصلی ماں تھی نا، بس لرزہ براندام ہو گئی، کہنے لگی علی خدا کے لیے جس رسول کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں اس رسول کا واسطہ، اس بچے کو نہ مارو، یہ بچہ اسی کا میں دستبردار ہوتی ہوں، یہ اس دوسری خاتون کا بچہ ہے، یہ اسی کو دے دو لیکن بچے کو نہ مارو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بچہ اسی کا ہے، اس کو دے دو۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی لولاک لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں۔ آپ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی بہت بوڑھا جو چلنے سے بھی معذور تھا، بات کرنے سے معذور تھا، بات کرتا تھا تو سانس پھولتی تھی، چلتا تھا تو لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا۔ جناب عمر نے پوچھا بڑے میاں کون ہو؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں، میں ایک زمانہ تھا آپ کو جزیہ اور فدیہ دے کے اپنا گزارا کرتا تھا، جزیہ اور فدیہ بھی دیتا تھا، اور اپنی زمین میں کاشت بھی کرتا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب جزیہ فدیہ دے نہیں سکتا، کاشت ہو نہیں سکتی، کوئی بزنس اور کاروبار ہو نہیں سکتا، اب زندگی کا بوجھ ہے جو اپنے کاندھے پہ لیے چل پھرتا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فاروق اعظم اس بوڑھے یہودی کو لے کے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا نا کہ وہ فائنانس منسٹر تھے۔ آپ فرماتے ہیں علی یہ یہودی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، زندگی بھر اس نے جزیہ اور فدیہ بھی دیا ہے،
لیکن اب اس قابل نہیں رہا، لہذا خزانے سے، بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دو، اتنا وظیفہ جس سے یہ اپنے گھر کا گزر بسر، اپنی زندگی کا بقیہ حصہ گزار سکے۔ یہ بوڑھوں اور اسپیشل پرسن اور سینئر سٹیزن کا وظیفہ یہ جناب فاروق اعظم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سنت ہے۔ بیت المال قائم کیا اپنے زمانے میں، پولیس کا نظام قائم کیا، فوج اور آرمی کی چھاونیاں بنائیں، ملازمین اور خطیبوں اور اماموں کی تنخواہیں مقرر کیں، غریبوں اور محنت کشوں، کسانوں اور مزدوروں اور بیواؤں کا آج بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پہ بڑا مان کرتے ہو نا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا تھا۔ ارے آج تم مختلف زاویوں سے استحقاق، حقدار کون ہے، ان کی تلاش کرتے ہو کہ حقدار کون ہے۔ یہ میرا وہ عمر ہے جو رات کی تاریکیوں میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ الرسول کی گلیوں میں پھر کے وہ حقدار تلاش کرتا تھا۔ ایک گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو اندر سے کچھ بچوں کی اور بیوی کی رونے کی آواز آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون جو کہ عمر فاروق کو اس نے جانتی نہیں تھی، دیکھا ہوا نہیں تھا، پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتی ہے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق کی جان کو رو رہی ہوں، میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے میرے بچے بھوکے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں کہ میں ان کو کھلا کے سلا دوں۔ میں اب یہ ایک پانی پتیلی کے اندر پانی ڈال کر کچھ کنکر ڈال کے چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو یہ آسرا ہو جائے کہ کھانا پک رہا ہے اور یہ سو جائیں۔ فاروق اعظم نے اپنے اس اہلکار کو ساتھ لیا، بیت المال سے ضروریات زندگی کے کھانے کی تمام چیزیں لی اور پہنچ گئے اور فرمایا لو محترمہ، یہ کھانا خود بھی پکاؤ اور خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی جگا کے کھلاؤ۔ اور آپ خود بیٹھ گئے، کھانا پکا، سرید بنایا، بی بی نے بھی کھایا، بچوں کو بھی اٹھا کے کھلایا، پھر وہ سو گئے۔ جب چلنے لگے تو خاتون آگے بڑھی، کہتی ہے خلیفۃ المسلمین تو اے آنے والے اجنبی تمہیں ہونا چاہیے، عمر کو کدھر بٹھا دیا جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کو علم ہی کوئی نہیں اپنی رعایا کا۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بی بی کے قدموں میں گر گئے کہ اے بی بی محترمہ، دیکھنا قیامت کے دن میرے آقا کے حضور شکایت نہ لگا دینا میں ہی عمر ہوں، میں مدینے کی گلیوں میں پھر کے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مستحق ہے یا نہیں۔ علی سے عرض کی کہ علی اس کا وظیفہ بھی لگا دو، اور جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں ایک تھوڑا سا اور عرض کر دوں آپ کو، جناب امام حسن شہزادہ رسول، نواسہ رسول، علی کے بڑے بیٹے اور حسین کے بڑے بھائی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو جناب حسن چھوٹا سا بچہ تھا ابھی، وہ آگے کہتے ہیں عمر نیچے اترو، یہ ممبر ہمارا ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہمارے نانے کا ہے، تم ادھر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کو آج کا کوئی خطیب یا وزیر یا مشیر ہوتا تو اس بچے کی گردن کھینچ دیتا،
لیکن یہ عمر تھا، یہ حسن کا غلام تھا، یہ اہل بیت رسول کا دیوانہ تھا۔ اتر گئے نیچے اور اتر کے جناب حسن کو ممبر پہ بٹھا دیا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ حسن اب بیٹھے ہیں خاموشی سے۔ اب حسن تو بچے تھے، وہ تب کچھ کہنے سے رہے، لیکن حسن کی بات کی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آپ نیچے اتر گئے، حسن کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حسن آپ کی بات پوری ہو گئی ہے، اب عمر کو بات کر لینے دیجیے۔ حسن خود اترے اور جناب حسن نے جناب فاروق اعظم کو حکم دیا کہ اب آپ ممبر پہ بیٹھیں اور خطبے کو مکمل کریں۔ تب فاروق اعظم خطبہ جمعہ پہ آپ نے مکمل کیا۔ یہ وہ عمر کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ آواز دیتے ہیں، یا ساریہ تو الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اب خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، صحابہ کرام فاروق اعظم کے ارد گرد اسی طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے حضور کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، اور حضور ان ستاروں کی جھلملاہٹ میں بیٹھا کرتے تھے، اس طرح فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ عرض کرتے، یا امیر المومنین، کہاں خطبہ، کہاں خطبے کے پیارے اور مقدس الفاظ اور کلمے اور جملے، اور کہاں ساریہ؟ ہزاروں میل کے فاصلے پہ کہیں ساریہ وہ میدان کارزار میں اترا ہوا ہے، آپ اچانک ساریہ کو آواز دے کے کہہ رہے ہیں، یا ساریہ تو الی الجبل۔ اس کا جوڑ کیا ہے؟ اس کا تعلق کیا ہے اس خطبے سے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ، میری غیب کی نظروں نے دیکھا۔ کہاں گئی آپ کی ٹیلی پیتھی؟ کہاں آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے ساریہ کو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ساریہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو میں نے دیکھا تو ساریہ کو میں نے آواز دی، یا ساریہ تو الی الجبل، ساریہ پیچھے مڑ کے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ٹائم نوٹ ہو گیا، وقت نوٹ ہو گیا، لکھا گیا۔ جب کئی مہینوں کے بعد جناب ساریہ، حضرت ساریہ فاتح کی حیثیت سے واپس تشریف لائے، تو اسی عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ ساریہ، فلاں دن تھا، فلاں ٹائم تھا، فلاں وقت تھا، تمہارے ساتھ کوئی انہونی کوئی ایسا واقعہ ہوا جو تمہیں یاد ہو اور قابل ذکر ہو؟ آپ فرماتے ہیں، ہاں، میں اس ٹائم فتوحات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اور انہوں نے کہا، یا ساریہ تو الی الجبل۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اگر مجھے عمر کی آواز نہ آتی تو آج نہ ساریہ ہوتا، نہ ساریہ کا لشکر ہوتا، وہ پورا جم غفیر اور جیش غفیر وہ مجھ پہ حملہ کرنے والا تھا۔ میں نے واپس اس کو حملہ کیا، اس پہ حملہ کیا، اسے پسپا کیا، اور پھر آگے فتوحات شروع کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، ہماری کھیتیاں فلاں دریا سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو گیا، وہاں ریت اڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں اور ہمارے مویشی خشکی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، کھیتیاں خشک ہو رہی ہیں، کھجوروں کے درخت اور درختوں کے پتے پیلے پڑ رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے خط لکھا اس دریا کے نام،
یہ اختیار فاروق اعظم کا تھا۔ آج دیکھو نا، لکھ کے دیکھو نا خط، اور اپنے دلوں کو اور اپنی سوچوں اور عقل و دانش کو روحانیت اور اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات کے پیچھے دوڑانے والوں، تمہاری عقلیں کہاں؟ تمہاری عقلوں کی بلندیاں کہاں؟ دوڑاؤ نا ذرا۔ یہ اختیار ہے فاروق اعظم کا، ایک خلیفۃ المسلمین کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے کا اور ایک غلام کا، کہ آپ نے خط لکھا اس دریا کے کنارے، اس دریا کو، اور فرمایا یہ خط اس دریا میں ڈال دو۔ اور خط کیا لکھا ہے کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے چلتا ہے تو اسی کا ایک غلام تجھے حکم دیتا ہے کہ تجھ میں پانی کی روانی اسی طرح ہونی چاہیے جیسے پہلے تھی، چونکہ میرے محمد کے ماننے والے، ان کے مویشی اور ان کی کھیتیاں وہ تاراج ہو رہی ہیں، وہ برباد ہو رہی ہیں۔ تو اسی جوش و خروش یہ خط پڑھتا گیا، اور اسی جوش و خروش کے ساتھ اس دریا کی روانی جاری ہو گئی۔ اسی دریا میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین، ہمیں ہر سال 1-2 شیزہ اس دریا میں ڈالنی پڑتی ہے، اور 1-2 شیزہ کا جان کی جان لیتا ہے، تب اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اتنا سیلابی کیفیت اور سیلابی منظر ہوتا ہے کہ ہمارے گھر اجڑ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، جب تک ہم 1-2 شیزہ اس دریا کی نظر نہ کریں۔ فاروق اعظم نے اسی دریا کو خط لکھا، یہ اگر تو اپنے رب اور اس کے محمد کے نام سے چلتا ہے تو پھر اس مرتبہ 2 شیزہ کی جان لینے کی بجائے اپنی روانی کا تسلسل اسی طرح قائم رکھنا جیسے تو عام روٹین میں چلتا ہے، اس دفعہ 2 شیزہ کی جان نہیں لینا۔ اور وہ خط، فاروق اعظم کا خط، اسی دریا کی روانی کے حوالے کیا گیا اور 2 شیزہ کی جان بچ گئی۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتے کا بچہ بھوک سے مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اہل بیت رسول کے حوالے سے کیا تھی؟ ابھی میں چونکہ دامن وقت میں جگہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ ابھی کل بھی اسی پروگرام کو مکمل کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ اسی میں نے جناب فاروق اعظم کے حوالے سے گفتگو کو مکمل کرنا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، اس کے بعد روزانہ بلا ناغہ واقعات کربلا، شہدائے کربلا، اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے اور ان کے قافلے کا مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ سے چلنا اور مکۃ المکرمہ پہنچنا، اور پھر مکۃ المکرمہ سے منزل بمنزل کربلا معلیٰ تک جانا، اور پھر شہدائے کربلا کے وہ خون چکا واقعات جو عاشورہ محرم پہ ہوئے وہ انشاءاللہ بتفصیل بیان کروں گا جیسے ہر سال بیان کرتا ہوں۔ تو آئیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب القحط وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار یا حفیظ یا امین یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے بار الہ، اے رب العزت والکرم، اے رب العرش والعظیم، اے مالک یوم الدین، اے حی قیوم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
یا خالق ہو یا بارئ ہو یا مصور یا منان ہو یا حنان ہو یا ودود ہو یا رؤوف ہو یا رحیم، اس محرم الحرام کے مہینے کا احترام، اس کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کے شہدائے کربلا اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادتوں کا واسطہ اور اہل بیت رسول کی بیویوں اور بیٹیوں کی رداؤں اور چادروں کا واسطہ اور امام زین العابدین کی زنجیروں کا واسطہ، جتنے بھی خطا کار ہیں ان کی خطائیں معاف فرما، جتنے بھی گناہ گار ہیں ان کی گناہیں معاف فرما، ان کو بخش دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ بخش دے۔ اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک نصیب فرما، جن کے پاس بچیاں ہی بچیاں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کا نیک سبب نیک انتظام کر دے، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہسپتالوں اور گھروں میں زیر علاج ہیں ان کا علاج ان کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اے مولا کریم، جو ہم سے رخصت ہو گئے، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بھائی بزرگ دوست، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات، جن میں میرا بیٹا خرم زبیر اور میرے والدین بھی شامل ہیں، سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ اور خطائیں معاف فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ اے میرے رب کریم، میرے ملک کو استحکام، امن اور سلامتی عطا فرما، سیاسی اور معاشی استحکام عطا فرما، مادر وطن اور چادر وطن کی حفاظت فرما، ہندوستان، کشمیر، فلسطین، شام، برما اور یمن کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و عطرتہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔